بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عورت کے لیے چہرہ چھپانا لازم ہے اور اس پر اجماع ہے، اور 3 امام فرماتے ہیں کہ یہ فرض ستر عورت میں شامل ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کا چھپانا واجب ہے، فرض نہیں ہے، ستر عورت میں شامل نہیں ہے۔ وَتُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ أَمَامَ الرِّجَالِ لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ فَتَوَ شامل۔ تو اس پر اجماع ہے۔ اس کے دلائل میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے ایک عقلی دلیل جو اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں ڈالی وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھو، پردے کا حکم 18 سال بعد آیا ہے، اخیر 3-4 سالوں میں۔ تو جب شریعت آئی اور 18 سال گزر رہے تھے تو ہماری مائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں، صحابہ کی بیویاں، کیا وہ قمیص، شلوار، لنگی، دوپٹہ پہنتی تھی؟ یقیناً پہنتی تھی۔ جب پورا بدن چھپا ہوا تھا تو پردے کا حکم کس لیے آیا ہے؟ جواب، چہرے کے لیے۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ اور آیا یہ ستر عورت میں شامل ہے یا نہیں؟ تو ستر عورت میں شامل نہیں ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ لیکن حجاب، ستر عورت فرض ہے، حجاب واجب ہے۔ ستر عورت کی آیت سورہ نور میں ہے، حجاب واجب ہے۔ اس کی آیت سورہ احزاب میں ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ باہر نکلو، چادر پہنو، علیہن، اوپر چادر ڈالو۔ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب پردے کا حکم اتر گیا تو ایک آنکھ عورت کھولتی تھی، پورے بدن کو چھپاتی تھی، ٹخنوں سے نیچے چادر چلی جاتی تھی، زمین کے ساتھ لگی رہتی تھی، اور راستوں کے اطراف میں عورتیں چلتی اور ان کی چادریں دیوار کے ساتھ لگتی تھی، چھپکتی تھی۔ تو اس پر اتفاق ہے کہ عورت چہرہ چھپائے گی۔ اور بہترین دلیل بخاری شریف میں حضرت عائشہ اماں جی رضی اللہ عنہا واقعہ سناتی ہے کہ مجھ پر جو تہمت لگی اس کا قصہ خلاصہ یہ ہے کہ صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ آئے، عائشہ رضی اللہ عنہا رہ گئی تھی قافلے سے، وقد رآہا قبل الحجاب، بخاری شریف۔ صفوان نے عائشہ کو حجاب کی آیت اترنے سے پہلے دیکھا تھا، بخاری شریف، کہ چہرہ کھلا ہوتا تھا۔ حجاب کا حکم آیا تو چہرہ چھپ گیا۔ صفوان آئے، عائشہ رضی اللہ عنہ سو رہی ہیں، چہرہ کھلا ہے۔ وقد رآہا قبل الحجاب فاسترجع، اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون فاستيقظت۔ عائشہ فرماتی میں جاگ گئی، چہرہ کھلا ہے نا، پردے کا حکم آ گیا تھا نا، چہرہ چھپانا ہے نا، فخمرت وجہی، میں نے فوراً چہرے کو چھپایا۔ یہ دلیل ہے، ریفرنس ہے، حوالہ ہے، چہرہ چھپانا ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک اور دلیل، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے مدینہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تینوں کو نکالا گیا۔ بنو قینقاع کو کیوں نکالا گیا؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن، جواب، اس لیے نکالا گیا کہ ایک خاتون بازار سے گزر رہی تھی، یہودی نے کہا چہرہ دکھاؤ، اس نے چہرہ چھپایا تھا، انہیں چہرہ نہیں دکھایا، یہودی نے زبردستی چہرہ کھول دیا۔ دیکھو، صحابی نے یہودی کے سر کو اڑا دیا، قتل کر دیا۔ 5 یہودی اٹھے، صحابی کو شہید کر دیا۔ کس بات پر؟ چہرے پر۔ پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا، اور بنو قینقاع کے پورے قبیلے کو اگر مدینہ سے نکالا گیا تو چہرے کے پردے کے اوپر نکالا گیا۔ یہ دلیل ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں اور بھی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی بعض خاندانوں میں رواج تھا کہ وہ چہروں کو چھپاتے تھے،
چنانچہ لڑائی کے دوران ایک آدمی حماسہ میں اپنے مخالف پارٹی کے ساتھ لڑتے ہوئے ان کے خلاف اشعار کہتے ہوئے کہہ رہا ہے وَنِسْوَتُكُمْ فِي الرَّوْعِ بَادٍ وُجُوهُهَا يُخَلَّ إِمَاءً وَالْإِمَاءُ حَرَائِرُ، کہ جب ہم آپ سے لڑتے ہیں تو آپ کی عورتیں بھاگتی ہیں تو ان کا چہرہ نظر آتا ہے ڈر کی وجہ سے، تو آزاد عورتیں چہرہ چھپاتی ہیں، ان کے ہاں یہ سسٹم تھا، تو آپ کی عورتیں تو لونڈی نظر آتی ہیں، آزاد نظر نہیں آتی۔ دیکھو تو چہرہ چھپانا لازم ہے، اس پر اجماع ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ یہ ستر عورت میں شامل نہیں ہے، یعنی جتنے محارم ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ستر عورت کو محارم نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ستر عورت میں شامل نہیں ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، تو محارم دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ بلکہ زمانے حج میں عائشہ رضی اللہ عنہا ابو داؤد شریف، فاطمہ رضی اللہ عنہا فتح الباری، وہ چہرہ چھپاتی تھی حج میں، جب مرد ہوتے تھے تو ہم چہرہ چھپاتی تھی۔ دیکھو حج میں چہرے کو کھلا رکھنا ہے، یہ جملہ غلط ہے، حج میں چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگانا، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نہیں کہ نہیں چھپانا، یہ بات غلط ہے، چھپانا ہے، کپڑا نہ لگے، یہ مطلب ہے۔ تو اس طرح چھپانا ہے کہ چہرے کے ساتھ کپڑا نہ لگے۔ اگر کوئی بوڑھی ہو والقواعد من النساء الگ بات ہے، وہ جائز ہے، تو چہرہ چھپانا ہے۔ پھر چہرہ جس طرح چھپانا ہے، ایک آنکھ کھولنا ہے، یا اگر دونوں آنکھیں کھولیں، توجہ سے سنو، توجہ سے سنو، خدا را توجہ سے سنو، صرف آنکھیں کھلی ہوں، جائز ہے، مستورات اس طرح کرتی ہیں۔ لیکن بعض مستورات آدھا ماتھا اور آدھے گال اس طرح چہرہ کھولتی ہے، یہ حرام اور گناہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ جو عورت اس طرح چہرہ چھپائے، اس طرح پردہ کرے کہ اس کے پردے کی طرف نظریں لپک جائیں، وہ عورت اگرچہ با پردہ ہے، بے پردہ عورتوں کے ساتھ وہ جہنم میں جلے گی۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے، دوسری مصیبت یہ جو پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے بازاروں میں، یہ پردہ نہیں ہے، چہرے کو صحیح چھپانا ہے۔ اگر صرف آپ منہ کو چھپائیں، آدھے ماتھے کو، یہ چہرہ چھپانا نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں تربیت کرو، صرف آنکھیں کھلی ہوں یا اس کے اوپر کپڑا ہو۔ یہ جس طریقے سے آج کل کی مستورات چہرہ چھپاتی ہیں، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اپنے گھروں کی پردے کی اصلاح کرو۔ پردے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا حسن چھپ جائے، جس پردے سے حسن دوبالا ہو جائے، باریک دوپٹہ ہو، ربڑی چادر ہو، یا ربڑی جنا گاؤن ہو، بدن کے ساتھ چپک جائے یا چست ہو، یہ تو پردہ نہیں ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ہماری مستورات کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، اگر وہ پردہ کرنا چاہتی ہیں تو شرعی پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔